اب ارشاد فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیت، یا اللہ یہ ہیں میرے اہل بیت، یہ ہیں میرے اہل بیت۔ اہل بیت کو دنیا کیا سمجھتی ہے؟ سید الملائکہ، حامل وحی، روز کا آنے جانے والا، جھولا جھلانے والا، چکیاں چلانے والا، پیغمبر سے لمحے لمحے گفتگو کرنے والا، وہ نہ پہچان سکا کہ کون ہیں چادر کے نیچے اہل بیت۔ وہ پریشان ہو کہتا ہے یا رب من ہؤلاء تحت الکساء، یا اللہ یہ چادر کے نیچے ہیں کون؟ اب کوئی پوچھے جبریل تو روز کا آنے والا، پاس بیٹھنے والا، ہر وقت نبی سے گفتگو کرنے والا، تو نہیں پہچان سکا کہ ہیں کون؟ جواب ملا پہچانتا تب ہوں جب یہ الگ الگ ہوں۔ اور جب چادر کے نیچے آ جائیں تو نور واحد بن جاتے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہیں کون، اور ان کا مجموعی نور کچھ دیکھنے ہی نہیں دیتا۔ میرے خیال ہے بچوں کی سمجھ میں بات نہیں آئی۔ میں کہتا ہوں نور ضعیف میں بھی اتنی طاقت ہے کہ نگاہوں کو خیرہ کر دیتا ہے۔ کوئی صاحب اٹھیں، یہ جو کیمرہ ہے میرے سامنے، اس پر نظر ڈال کر ذرا مجھے بتائیں پیچھے کیا ہے۔ نہیں بھیا میں دور کیوں جاؤں، میں یہیں بیٹھے بیٹھے پوچھ رہا ہوں۔ اب یہ حضرات بیٹھے ہیں، ذرا ادھر نظر دوڑا کر بتائیں اس کے پیچھے کوئی نظر آ رہا ہے؟ نہیں نظر آ رہا، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ نہیں نظر آ رہا نا، حالانکہ مصنوعی نور ہے، مگر مصنوعی نور کا ایک بلب معمولی سا اتنی تیز روشنی رکھتا ہے کہ نگاہ کو خیرہ کیے ہوئے ہے۔ تو جہاں 5 انوار اکٹھے ہو جائیں اور اگر کہیے تو ایک مسئلہ اور حل ہوتا ہے۔ بڑے بڑے مولوی صاحبان کبھی کبھی بڑے لہر میں آ کر کہتے ہیں مباہلے کے اندر گئے تھے تو یہ کیا ہو گیا، وہاں نصارہ کی نظر کیا جناب سیدہ پر نہیں پڑی ہوگی؟ اب عقل کے دشمن، تو یہاں آ، کیمرے کا چھوٹا سا بلب تو تجھے پیچھے دیکھنے نہیں دیتا، اور جہاں شمس امامت نے امامت کے 2 بلب پاورفل لگائے ہوئے ہو، نصارہ کی مجال ہے دیکھ لیں گے پیچھے کون آ رہا ہے۔ خود جبریل کی سمجھ میں نہیں آ رہا، فرشتہ ہے، معصوم ہے، جھوٹ بول نہیں سکتا۔ پوچھئے علماء سے کیا کہہ رہا ہے؟ یا رب من ہؤلاء تحت الکساء، یہ چادر کے نیچے ہیں کون؟ جن کے لیے پیغمبر نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ اچھا مزے کی بات یہ لفظ ہؤلاء فرشتوں نے پہلے بھی سنا تھا۔ کب سنا؟ دیکھیے بفیض مجالس بچوں کو یاد ہے جب ان کا اور آدم کا مقابلہ ہوا خلافت کا، تو کہا اچھا اگر خلافت لینی ہے انبئونی باسماء ہؤلاء، ذرا ان ہؤلاء کے نام بتاؤ۔ نہ بتا سکے، آدم نے بتا دیے، یا اللہ یہ ہیں ہؤلاء، خلافت مل گئی آدم کو۔ یہ لفظ ہؤلاء ان کے دل میں کھٹکتا رہا، کاش کہ یہ ہؤلاء کا پتہ چل جاتا تو خلافت آج ہمارے پاس ہوتی۔ اسی انتظار میں بیچارے رہ گئے۔ آج پیغمبر نے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، ہر ایک نے کوہنیاں مار کے کہا جبریل پوچھ لے یہ وہی ہؤلاء ہیں۔ اب کہا اچھا بتاؤں کون ہے چادر کے نیچے؟ اور پوچھا کس سے جبریل نے؟ اللہ سے۔ اب اللہ نے کہا سنو
ما خلقت سما مبنیہ ولا ارضا مدھیہ ولا قمرا منیرہ ولا شمسا مضیہ ولا بحرا یجری ولا فلکا تسوی الا لاجل ہؤلاء ہم تحت الکسا. بعض نسخوں میں الا فی محبت ہؤلاء الذین ہم تحت الکسا. یہ چاند سورج، یہ عرش فرش، یہ لوح قلم، یہ ساری کائنات بنائی ہے ان کی محبت میں جو چادر کے نیچے. توجہ ہے صاحبان؟ ان کی محبت میں چادر کے نیچے ہیں. اس کا مطلب ہے ان کی محبت کی عظمت کو واضح کر رہا ہے کہ محبت ان کی کیا ہے. اب یہ جو پرچیاں آتی ہیں نا میرے پاس، تو کبھی کبھی دل میں ایک ہوک سی اٹھتی ہے کہ محبت اہل بیت جو ہے حدیث قصہ میں کس کتاب میں آئی ہے یہ، اور کہاں لکھا ہوا ہے یہ. کتابوں کے حوالے مانگے جاتے ہیں محبت اہل بیت کے بارے میں. یہ بھیا آپ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں. چیزیں ہوتی ہیں دو، ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتا ہے فن. علم ملتا ہے کتابوں سے، فن آتا ہے سیکھنے سے. بھئی آپ اپنے بچوں کو پڑھاتے نہیں ہیں؟ تاریخ ہے، جغرافیہ ہے اور میتھمیٹکس ہے، یہ ساری چیزیں یہ پڑھائی جاتی ہیں. تو یہ جو اسکولوں میں اور کالجز میں آپ پڑھاتے ہیں، علم پڑھاتے ہیں، علم کتابوں سے ملتا ہے. ایک ہے فن. فن پڑھانے سے نہیں آتا، فن سیکھنے سے آتا ہے. مائیں اپنی بچیوں کو کپڑے سینا، کھانا پکانا یہ سکھاتی ہیں. یہ پڑھنے سے نہیں آتا. پڑھنے سے اگر آتا میں آپ کو روزمرہ کی ایک شے پڑھائی دیتا ہوں، کر کے دیکھیے گا. روٹی تو روز کھاتے ہیں آپ ہیں؟ اب بتاؤں روٹی کیسے پکتی ہے. اتنا سا آٹا لیجئے، اس کو تسلے میں ڈالیے، یوں یوں کیجئے، پھر مکیاں دو ماریے، پھر توڑیے اس میں سے، ہاتھ پہ رکھیے، ذرا گول گول کر کے اوپر سے دباؤ ڈالیے، اور پھر یوں یوں کر کے نا توے پہ ڈال دیجئے. آپ نے سیکھا نہیں ہے، میں نے صرف پڑھایا ہے آپ کو. یہ ہے فن. کر کے دیکھیے. اگر جیومیٹری کی ساری شکلیں ایک روٹی میں نہ اکٹھی ہوں، مجھے پکڑ لیجئے. ساری شکلیں کہیں سے پتلی، کہیں سے موٹی، کہیں سے ابھری ہوئی، کہیں سے پچکی ہوئی، کہیں سے تکونی، کہیں سے گول. اس لیے کہ یہ فن ہے، پڑھانے سے نہیں آتا. فن آتا ہے سیکھنے سے. اسی طریقے سے علم پڑھایا جاتا ہے کتابوں میں، فن سکھایا جاتا ہے. اور ایک تیسری شے ہے، اسے کہتے ہیں فطرت. فطرت نہ پڑھائی جاتی ہے نہ سکھائی جاتی ہے. محبت کا تعلق فطرت سے ہے. توجہ، نہ اس کا تعلق علم سے ہے نہ فن سے ہے. اگر فن سے تعلق ہوتا تو آخر ماں باپ ایک وقت ایسا آتا کہ جہاں سب کچھ سکھایا ہے بچی کو، وہاں یہ بھی سکھاتے کہ بیٹا آج ہم تجھے یہ سکھائیں کہ جب اللہ تیری گود ہری کرے گا اور بیٹا یہ بیٹی تیری گود میں آئے تو اس سے کیسے محبت کرنا. مجھے بتا دیں آپ. ماشاءاللہ اتنا مجمع ہے سنی شیعہ کا، مجھے بتا دیں کسی گھر میں کسی ماں نے یہ سکھایا ہو؟ نہیں. اس لیے کہ محبت کا تعلق فطرت سے ہے، فن سے نہیں ہے. اگر فن سے ہوتا اور اگر علم سے ہوتا تو ایک الگ سے پیریڈ ہوتا اس کا. یہ جغرافیہ کا پیریڈ ہے اور یہ بیالوجی کا ہے، یہ جیالوجی کا ہے، یہ فلسفے کا، یہ منطق ہے، تو ایک محبت کا بھی پیریڈ ہوتا. لیکن محبت نہ علم ہے نہ فن ہے، نہ سکھانے سے آتی ہے نہ پڑھانے سے آتی ہے، بلکہ یہ فطرت ہے. فطرت اسے کہتے ہیں جو خود بخود آتی ہے. جب بھی کسی کی گود میں بیٹا یا بیٹی آئے گا
بغیر پڑھائے بغیر سکھائے وہ اس سے خود بخود محبت کرنے لگ جائے گا، جیسے اس کے ماں باپ نے اس سے کی تھی۔ تو اب بھی سمجھ میں نہیں آئی بات؟ یہ جو بار بار چٹیں بھیج کر کتابوں کے حوالے پوچھے جاتے ہیں، محبت اہل بیت، محبت کا تعلق فطرت سے ہے، کتابوں میں نہیں ملتی۔ اب جو کتابوں کے حوالے مانگتے ہیں اہل بیت کی محبت کے، یہ در حقیقت مولویوں کے محبت نہ کرنے کے بہانے ہیں۔ ارے یہ تو حضرت سلطان باہو کے شعر سنائے انہوں نے، سلطان الاولیاء حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، یہ ان کے اشعار سنائے نا آپ نے، کہیے تو ایک میں بھی سنا دوں۔ بھائی محبت کی بات ہو رہی ہے نا، تو سلطان باہو نے بھی کہہ دیا، بن حب حیدر جنت نہ مل دی، کیا سورے تے کیا سالے ہوں۔